شہید کو ہم سے جدا ہوئے 27 سال کا عرصہ گزر گیا. ان 27 سالوں میں بوڑھے اس دنیا کو چلے گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بچے جوان ہو گئے. تیسری نسل اس وقت یہاں پر پنڈال میں موجود ہے، نوجوان نسل جو اس زمانے میں بچے تھے. ایک بڑا سوال ہے یہ کہ شہادتیں ہوتی کیوں ہے، کیوں ہم سے ایسی شخصیات کو چھین لیا جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا جرم تھا جو باعث بنا کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو اس قوم سے چھینا گیا، اس ملک سے چھینا گیا اور امت اسلامیہ سے چھینا گیا؟ کیا ان کا جرم ان کا قد کاٹ تھا؟ کیا ان کا جرم ان کا بدن تھا؟ کیا ان کا جرم ان کا مظہر تھا؟ کیا ان کا جرم ایک خاص علاقے سے ان کا تعلق تھا، یا پھر ان کا جرم کچھ اور تھا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی اور جس سرزمین میں کوئی بیدار گر اٹھے، خود بیدار ہو اور قوم کو بیداری کا پیغام دے سکے، جب ایسا فرد اٹھتا ہے تو اس فرد کے اٹھنے کی وجہ سے، اس کے پیغام بیداری کی وجہ سے جن قوتوں کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوتا ہے وہ مقابلے پر اتر آتے ہیں. لیکن جب دلیل کے جواب میں دلیل ختم ہو جائے، استدلال کے جواب میں استدلال ختم ہو جائے، باتوں کے جواب میں بات ختم ہو جائے اور وہ طاقتیں عاجز آ جائیں، تو پھر وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایسی شخصیات کو امت سے چھین لیا جائے جن کی آواز امت کی بیداری کا اور ان ظالم طاقتوں کی موت کا پیامبر بنتی ہے. یہ روایت روز ازل سے چلی آ رہی ہے. لہذا کربلا میں حسین ابن علی ہو یا پشاور میں اس حسین کے بیٹے عارف حسین الحسینی ہو، ان کا جرم شیعہ ہونا نہیں ہے، ان کا جرم کوئی خاص مسلک نہیں ہے، بلکہ ان کا جرم ان کا وہ پیغام ہے جس کی وجہ سے امتیں بیدار ہوتی ہیں. اگر آپ غور کریں گے شہید عارف الحسینی کی زندگی پر تو جو چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان کو بھی قیادت کے تقریباً 4.5 سال ملے، اور ان 4.5 سالوں میں گلی گلی، گھر گھر، در در، علاقہ علاقہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پہنچ کر اس شخصیت نے جو پیغام دیا وہ پیغام فرقہ اور مسلک کا پیغام نہیں تھا، وہ پیغام شیعیت کا پیغام شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ وہ پیغام وہ تھا جو محمد عربی لے کر آئے، علی جس کو لے کر میدان میں اترے، اور حسین نے جو پیغام کربلا میں زندہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس پیغام کی افادیت کو محدود کرنے کے لیے اس کو شیعیت کا نام دے کر فرقواریت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ الگ داستان اور الگ بحث ہے. لیکن اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو پیغام حسین لے کر اٹھے، جو پیغام عارف حسینی لے کر اٹھے، وہ وہی پیغام ہے جو ہر مظلوم اور ستم دیدہ پابرہنہ انسان کی آواز ہے، چاہے وہ انسان پاکستان میں بستا ہو یا افریقہ کے جنگلوں میں بستا ہو. یہ انسان اور مظلوم انسان کی آواز ہے. لہذا
आज भी अगर वो आवाज लेकर कोई उठता है तो यकीन जानिए उसको अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर मैदान में उतरना पड़ता है। जिसकी आवाज में वो पैगाम न हो उसको कोई खतरा भी नहीं होता। जिसकी आवाज में हुर्रियत न हो, जिसके पैगाम में हुर्रियत न हो, जिसके पैगाम में बेदारी न हो, जिसके पैगाम में मजलूमों की मजलूमियत के खिलाफ और जालिम के जुल्म के खिलाफ बगावत न हो, उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होती। नुकसान किसको पहुंचता है? उसको जिसकी आवाज सोए हुए को जगाती है। शहीद आरिफ उल हुसैनी की आवाज वो आवाज है। आज जो बरसी के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया बेदारी उम्मत, ये उसी आवाज को जिंदा रखने की जिद्दोजहद का वो तसलसल है जिसका तकाजा, जो तकाजा है हमारे दीन का, हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे मकतब का, कुरान का और इस्लाम का।